السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، وقال تعالی یہدی الیہ من اناب، صدق اللہ العظیم۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز اور اس میں پیدا ہونے والے مسائل میں کئی بار اتنا الجھ جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کے بہت سے اہم فیصلے کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم زندگی کا بڑا حصہ گزار دیتے ہیں، اور وہ فیصلے جو زندگی کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں وہی فیصلے ہم بر وقت نہیں کر پاتے، اور انہی فیصلوں میں بڑی بھول سے ہم کہیے کہ دو چار رہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان سب کو سلجھا پانا، ان کو سمیٹنا اور ان مسائل میں بہت حد تک کامیابی حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس معنی کر بھی کہ ہم خود بہت زیادہ منتشر ہوتے ہیں ذہنی طور پر، اور فیصلہ لینے کی قوت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ وہی سب مسائل میں سے ایک بنیادی مسئلہ ہر بندے کی اپنی ذاتی تربیت کا ہے، جو اس کے لیے سوال کی شکل میں پہاڑ بنا ہوتا ہے۔ ہر شخص کے لیے ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو لے کر کس طرح سے آگے بڑھے، اور اسی کے ساتھ یہ کہ معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کردار وہ کیسے پیش کرے، یہ اس کے سامنے ایک سوال ہوتا ہے، اور یہ سوال اس کو ہر دن ایک نئی مشکل میں ڈالتا ہے۔ اور کئی بار بندے اس سوال میں گھر کر ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ ڈاکٹرز کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو دوائیاں کھانے لگتے ہیں۔ بڑی تعداد معاشرے میں آپ کو ایسے لوگوں کی ملے گی جو ڈپریشن کے مریض ہیں، اور وہ کئی گولیاں کھاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو چند ایک مسائل درپیش ہیں، ان میں فیصلہ لینے کی قوت ان کے پاس نہیں ہے، سمت ان کو نظر نہیں آتی ہے، راہ کا تعین وہ آج تک کر نہیں سکے، اور زندگی کا بڑا حصہ گزار دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اتنے قابل، اتنے ذہین، اتنے مائنڈڈ بندے جو لاکھوں نہیں کروڑوں کا ٹرن اوور کر سکتے ہیں، وہ اپنے بہت چھوٹے مسائل میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور انہی مشکل ترین مسائل میں ایک بنیادی مسئلہ میں نے آج کی گفتگو کا یہ عنوان آپ کی خدمت میں رکھا ہے، جو میرے آپ کے سبھی کے لیے، بالخصوص نوجوان طبقہ جو معاشرے میں بستا ہے اس کے لیے، کہ آخر وہ چلے تو کس سمت چلے، اس کی تربیت کی راہیں
کیوں کر ممکن ہو سکیں گی، کس طرح ممکن ہو سکیں گی، کہاں اس کو جانا چاہیے، کیا اس کو کرنا چاہیے. اسی پر میں نے یہ عنوان آپ کی خدمت میں رکھا، اپنی تربیت کیسے کریں. ہر ایک کا سوال ہے. چنانچہ معاشرے میں اس حوالے سے جب آپ کسی سے بات کریں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، تو بہت سی آراء، بہت سے مشورے، بہت سے ڈیسیزن کی حد تک لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ایک بنیادی چوک ہوتی ہے، بنیادی غلطی ہوتی ہے جو بڑے بڑے افراد کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے لوگ نہیں، ہما شما کی تو گنتی کچھ نہیں. یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم انگلی اٹھا کر نشاندہی کرتے ہیں کہ صاحب یہ ایک بڑی شخصیت ہیں، بڑے سمجھدار، سنجیدہ، ذہین، علمی آدمی ہیں. ویسے لوگ وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ یہ سوال ہماری زندگی کا انتہائی اہم سوال ہے، اور اتنا اہم ہے کہ ساری زندگی کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس سوال پر ہے. اگر کسی آدمی کو یہ سمجھ آ جائے کہ میری تربیت کی راہیں یہ ہیں اور اس طرح میری تربیت ہو سکتی ہے، تو اس کا تو کام بن گیا. وہ اس پہ چلے گا، تربیت کا حصول اپنے لیے ممکن بنائے گا، راستہ اس کو ملے گا، آسانی ہو جائے گی. اور یہ سوال جیسے جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے بندے کو زندگی بھر درپیش رہتا ہے، کسی ایک دن کی بات نہیں ہے. چنانچہ بچپن کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، لڑکپن کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، پھر جوانی کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، پھر جب آدمی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو مسائل کچھ اور ہوتے ہیں. جیسے جیسے مسائل بڑھتے ہیں، ان کی پیچیدگیاں بڑھتی ہیں، ویسے ویسے یہ سوال بن کے انسان کی زندگی کی اسکرین پر ہوتا ہے. کیسے چلیں، کہاں جائیں، کیا شکل اختیار کریں، اس معاملے میں خود کو کیسے سمیٹ کے رکھیں، مجھے کہاں کھڑے رہنا چاہیے، اپنی تربیت کیسے کریں. کیونکہ تربیت کی جستجو آخر دم تک کی جستجو ہے، کسی ایک دن کا مسئلہ تو ہے نہیں. اور یہ بڑا پریشان کن سوال بھی ہے، بار بار پریشان کرتا ہے. چنانچہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو یہ کہیں گے جب آپ ان سے بات کریں گے کہ اپنی زندگی کو لے کر ہمیں بہت حساس ہو جانا چاہیے اور طاعات کی راہ پر چلنا چاہیے، معصیت کی راہ سے اجتناب کرنا چاہیے، تو وہ اتنے زیادہ اداس اور اتنے زیادہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ کریں کیسے. میرا فلاں جگہ بھی تعلق رہا، فلاں شیخ سے بھی رابطہ رہا، میں نے جماعت میں بھی وقت لگایا، اور میں نے اتنی تسبیحات بھی پڑھی اور بہت کچھ. وہ خود اپنے آپ میں یہ محسوس کرتا ہے میں یہیں سے چلا تھا، اور سالہ سال کا وقت گزر چکا ہوتا ہے یہیں کھڑا ہوں. میں اور آپ اس سوال سے کہیں نہ کہیں دوچار ہوں گے، میرے آپ کے ذہن میں ہوگا. اتنی سب کوششیں کرنا اور اتنے سب اوراد و وظائف پڑھنا، اتنی سب بزرگوں کی مجلسیں اٹینڈ کرنا، بیانات پر بیانات سننا، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ نتیجہ، وہ رزلٹ جو ہمیں مطلوب ہے اپنی زندگی کے لیے، چونکہ میں میری زندگی کو جتنا بہتر جانتا ہوں کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا. آپ اپنی لائف کے سلسلے میں جتنا اپنے آپ سے متعارف ہیں اتنا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ایک بندہ آپ سے کتنا بھی متعارف ہو جائے، آپ کی محفل جانتا ہوگا، تنہائی کا کچھ حصہ جانتا ہوگا، وہ آپ کی تنہائی کو مستقل نہیں جانتا ہوگا اور تنہائی کے تمام پل نہیں جانتا ہوگا. ہوں گی چند ایک گھڑیاں جو آپ کی معلومات سے اس تک پہنچی ہوں گی، آپ نے اس کو معلومات فراہم کرائی ہوگی تو وہ بات پہنچی ہوگی. لیکن آپ غور کریں کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ کی اپنی معلومات میں ہے،
اور آپ اس درجے غیر مطمئن ہیں کہ آپ ڈپریسڈ ہونے کے قریب ہیں، پریشان ہیں آپ، اور یہ سوال بار 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 آپ کو کھاتا ہے۔ چنانچہ نئے نئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور پرانی ناکامیوں سے کسی طرح پیچھا نہیں چھوٹتا۔ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ آتے ہیں تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت حالات ایسے ہیں کہ ابھی پچھلی مشکل سے نکلے نہیں تھے اور اگلی کچھ مشکلات پہاڑ بن کے کھڑی ہیں، اب ان کو پہلے ان مسائل کو حل کریں کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ تو وہ جیسے آدمی تسلسل کے ساتھ سفر کرے نا، اور اس سے پھر کوئی پوچھے بھائی سفر، کہ جی ہمارا تو سفر کیا، سفر در سفر ہے، ادھر سفر پھر سفر پھر سفر، ہم تو سفر ہی میں ہے ساری زندگی۔ ویسے ہم اور آپ ایسے مشکلات میں گرتے چلے جاتے ہیں، ایک مشکل سے نکلے نہیں کہ دوسری سامنے کھڑی ہے، اور ابھی وہ دوسری حل نہیں ہوئی کہ تیسری سامنے کھڑی ہے۔ چنانچہ نئی ناکامیاں دامنگیر ہو جاتی ہیں، آرزوئے دل اور محبوب نظر کی جستجو میں نکلتے ہی قدم قدم پر رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ارادے کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، حوصلہ کر رکھتے ہیں، پہلا قدم اٹھاتے ہیں، اور ادھر قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے ارادوں کو پختگی کے ساتھ مضبوط کر کے ذرا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چند قدم چلتے ہیں، فوراً ہماری وہ ناکامیوں کا ایک سلسلہ جو پیچھے سے ہمیں گھیرتے چلا آ رہا ہے، وہ ہمیں مزید کمزور کر دیتا ہے، اور اتنا کمزور کرتا ہے کہ کئی بار احساس کمتری کا شکار ہو کر اتنا نیچے ہم چلے جاتے ہیں کہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نہیں اٹھ سکتے۔ ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، غالباً کرونا کال سے، لاک ڈاؤن سے ایک بچہ اوکھلا سے آیا اور اس کے حالات سننے کا اتفاق ہوا، تو اس نے کہا کہ مجھ پر کرونا کال کے زمانے سے یہ بات سوار ہے کہ میں خوف کے سائے میں جیتا ہوں، کہیں مر نہ جاؤں۔ اب اسے ہزار یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ موت سے مفر کسی کو نہیں ہے کوئی جو موت سے بچے، کہیں بچ جائے، کسی طرح بچ جائے، کوئی شکل ہو۔ جیسا اب دلی والے نہیں مریں گے، شہری نہیں مریں گے، مالدار نہیں مریں گے، پڑھے لکھے نہیں مریں گے، زیادہ صحت مند جو لوگ ہیں وہ نہیں مریں گے، نہیں، ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا بندہ اقرار بھی کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ ہاں یہ تو طے ہے کہ موت ایک وقت کے ساتھ خاص ہے، وقت سے پہلے کسی کو نہیں آئی ہے، آئی نہیں، آئے گی بھی نہیں، اس کا اقرار ہے، اس کو اس پر اقرار ہی نہیں، یقین ہے، اس کو کانفیڈنٹ ہے بندہ۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ چاہ کر بھی اس پچھلی ناکامی کے بندھن سے نہیں نکل پاتا ہے، اور وہ پھر دو چار قدم چلتے ہی اتنی بری طرح ٹوٹتا ہے کہ جو لمبے چوڑے منصوبے اس نے بنائے ہوتے ہیں نا، وہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، جذبات خاک میں مل جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ جذبات کو سمیٹ کر اپنی اندر کی دنیا میں ایک طوفان برپا کرتا ہے، گویا یوں کہیے کہ وہ اسی میں غرق ہو کے رہ جاتا ہے، اور پھر وہ ذہنی طور پر ایک مریض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹرز کے یہاں جائے گا تو وہ اس کی نسوں کو ویک بتا دیں گے اور وہ کہیں گے آپ دماغ کی دوائی کھائیں۔ چنانچہ آپ چلے جائیں ایبھاس وغیرہ میں یا بڑے ڈاکٹر، بڑے ہاسپٹلز میں آپ چلے جائیں، ایسے صحت مند نوجوان آپ کو نسوں کی ویکنیس اور دوائیاں ویکنیس اور کمزوری کا علاج کرتے ہوئے ملیں گے، جن کو دیکھ کر ہنسنے کو جی چاہتا ہے، یہ بھی بیمار ہے، کہ جی ہاں یہ بھی بیمار ہے، بظاہر تو لگتا نہیں ہے کہ اصل میں یہ ذہنی طور پر مریض ہے، نہیں نکل پاتا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مایوسی کے تاریک سائے ڈیرا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، بہانوں کا سہارا لے کر بندہ بالآخر یہ کہ جم جاتا ہے، اٹھائے نہیں اٹھتا، آپ ہزار کوشش کریں کہ وہ اٹھ جائے، وہ نہیں اٹھتا، اور پھر دل بے معنی چیزوں کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ جتنے لوگ
آپ کو پنڈتوں اور بے معنی ملاؤں، جھاڑ پھونک کرنے والے، بالخصوص وہ جوہلا کی جو ایک دنیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ان کی چوکھٹوں پر اپنے دن رات کھپا کر خود کو برباد کرنے والا جو مجمع ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھا تھا، بہت صحت مند تھا، ذہنی طور پر بہت قوت اس کے پاس تھی، لیکن آج کی تاریخ میں وہ ایسا ٹوٹا ہے، اور پھر وہ کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم وہ حرکتیں انجام دیتے ہیں جنہیں ان کا دل قبول نہیں کر رہا ہوتا، لیکن کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو آپ دیکھیں گے جیسا وہ پنڈتوں کے یہاں چلے گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک مرتبہ ہم لوگ پیام انسانیت کے پلیٹ فارم سے ایک مندر میں پہنچے، وہاں جو مندر کا پجاری تھا اس سے وقت لیا، اور وقت لینے کے بعد میں اس سے بات کی، اور اپنا یہ نظام پیام انسانیت کا یہ اس کو سمجھانا تھا اور اس سے بات کرنی تھی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے ہیں تو مولانا فرماتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے ایک بڑی لمبی لائن دیکھی جس میں ایک بڑی تعداد مسلم خواتین کی تھی، بہت لمبی لائن تھی۔ تو مولانا انتظامیہ سے ملے، بات چیت ہوئی، حال احوال جاننے کا اتفاق ہوا، تو مولانا نے پوچھا یہ اتنی لمبی چوڑی جو لائن ہے اور یہ مسلم نان مسلم عورتیں جو کھڑی ہیں، کچھ مرد بھی ہیں، یہ کس لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹرسٹ ہے اور وہ لوگوں کا تعاون کرتا ہے اور بہت پیچیدہ مسائل سے لڑتا ہے، جہاں بندے اپنی کیپیسٹی کھو دیتے ہیں، مثلا کسی کا کوئی مریض ہے تو بیمار ہے تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسی کے مقدمات کے مسائل ہیں، اور اس طرح کے جو ڈیفیکلٹ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو ہمارا ٹرسٹ حل کرتا ہے اور ہم لوگ تعاون کرتے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس پر مبارکباد دی، لیکن مزید تحقیق پر یہ پتہ چلا کہ وہ ہر آنے والے کو اس کی تاکید کرتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جیسا بندہ ہوتا ہے، کہ آپ جائیں، اور پھر توحید پر ضرب پڑتی ہے اور وہ اس سے شرکی یا افعال انجام دلواتے ہیں، نتیجے میں ایک مومن کا ایمان جاتا ہے، تب جا کے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اور یہ بات مولانا نے 90 کی دہائی میں لکھی ہے، تو آپ غور کریں آج اس مسئلے میں انہوں نے کتنی ترقی کر لی ہوگی۔ تو ایسے جو ڈپریسڈ بندے ہوتے ہیں یہ یہی سے جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ڈائریکٹ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں، نہیں، یہ یہی سے گئے ہیں، دھیرے 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 بہت سلو موشن میں چل کے یہ وہاں پہنچے ہیں، اور یہ اتنا ٹوٹ چکے ہیں کہ اب یہ اپنے آپ میں کھڑا ہونے کی سکت نہیں پاتے۔ چنانچہ معاشرہ ان کے ساتھ مزید جو ہے دشواریوں کا معاملہ کرتا ہے، وہ یہ کہ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ معاشرے میں اس وقت دو چیزیں بہت کثرت سے آپ کو مل جائیں گی۔ معاشرے میں حکیم بہت تیزی سے آپ کو ملیں گے، وافر مقدار میں ملیں گے، حکیم کہیے، ڈاکٹرز کہیے، صلاح کار بہت ملیں گے۔ آپ خالی بات رکھیے، اتنے ایڈوائزر موجود ہیں کہ آپ پاگل ہو جائیں گے ایڈوائز لیتے لیتے، اتنے لوگ موجود ہیں۔ مسئلہ رکھیں آپ، اور کسی فیلڈ کا مسئلہ ہو، اور ایسے لوگ آپ کو ایڈوائز کر رہے ہوں گے جو اس کی الف نہیں جانتے ہوں گے۔ ایسے ہی آپ اپنی بیماری رکھ دیجئے، اتنی دوائیاں آپ کو بتا دی جائیں گی کہ یہ طے کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اتنے ڈاکٹرز کا پتہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ طے کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا کس کے پاس جائیں۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، حضرت علیل چل رہے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت علیل ہے، بیماری کا مسئلہ تھا کوئی، انہوں نے کہا حضرت یہ لے لیجئے۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مشورہ آپ میرے معالج کو دیں، میرا جو فیملی ڈاکٹر ہے، یہ مشورہ آپ اس کو دیں، وہ میرے لیے بہتر سمجھے گا تو اس دوائی کا انتخاب کر لے گا،
اور اگر وہ بہتر نہیں سمجھے گا تو وہ مجھے اس دوائی سے باز رہنے کو کہے گا۔ تو یہ مشورہ آپ کسے دیں؟ میرے ڈاکٹر کو۔ یہ دو لوگ آپ کو بہت کثرت سے ملیں گے۔ چنانچہ یہ بھی اس مسئلے میں انتہا سے زیادہ دشواری پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے دانش مند لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے ابتدائی دنوں سے آپ کسی سنجیدہ، ذی علم و ذی فہم صالح بندے کو مشیر کے طور پر طے کر لیجئے۔ کوئی ایک ہو، آپ کا بڑا ہو، علمی ہو، عملی ہو، صالحیت کی ڈگر کا حامل ہو، سنجیدہ ہو، ذی فہم ہو، سماج پر نظر رکھتا ہو۔ بعض لوگ، ہم اور آپ اس کا شکار ہیں، اندھے اندھوں سے کہتے ہیں کہ راستہ دکھا دو، چنانچہ دونوں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں پڑھیں۔ بالخصوص جوانوں کی بڑی تعداد ہے کہ جو اندھا اندھے سے کہتا ہے چلیں ذرا روڈ کراس کرا دیں مجھے۔ میرے والد ماجد اللہ ان کو سلامت رکھے، کئی بار وہ ایک نصیحت کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ دوستی اپنے بڑوں سے کرو، ہمیشہ دوستی بڑوں سے کرو۔ چھوٹے کی دوستی نادانی میں لے جائے گی آپ کو، اور جو برابر کا ہے نا اس کی دوستی بھی مارے گی آپ۔ نادان کی دوستی تو جی کا جنجال ہوتا ہی ہے، جو برابر کے ہوتے ہیں نا ان کی دوستی بھی مارتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں آپ مشیر طے کریں، اور عوام کے لیے اہل علم سے بہتر مشیر دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں اگر آپ تصوف کی راہ سے آئیں اور اپنے لیے کسی شیخ کا انتخاب کریں، کسی مرشد کا انتخاب کریں، تو یہ نور علی نور ہے، اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں۔ ورنہ بصورت دیگر جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہر دوسرے بندے سے آپ ملاقات کیجئے، اس کے احوال جانیے، تو آپ کو جو میں نے زمین گراؤنڈ لیول پر جو بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے وہ آپ کو صاف دکھے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، وہ لوگ جو راہ پر آتے ہیں انہیں اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا کرتا ہے۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں یہدی الیہ من اناب، وہ اپنی طرف اسی کو چلاتا ہے جو اس کی طرف رخ کرتا ہے، وہ اپنی طرف اسی کو چلاتا ہے۔ دیکھیے یہ فلسفہ سمجھیے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے کہ ہم ہزار کوششوں کے باوجود مسائل کو حل کرتے ہوئے، گتھیاں سلجھاتے ہوئے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ اصل میں اس کی بنیادی جو کمزوری ہے اور اس کا جو کمزور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قوت فیصلہ نہ اللہ سے مانگتے ہیں، نہ وہ ہوتا ہے، اور نہ اس پر جم کر ہم قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس نہیں۔ اب پھر خدا کو تو نہیں پڑی نا، اللہ کو تو نہیں پڑی، اس کی چوکھٹ پہ کوئی آئے گا تو پائے گا، نہیں آئے گا تو رب کی ذات تو محتاج کسی کی نہیں ہے، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ ہاں ان کی ضرورت سب کو ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ان کی ضرورت تو ہے سب کو، لیکن ان کو کسی کی ضرورت ہو۔ چنانچہ یہ ہدایت اور میرا آپ کا مومن ہونا، ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور ہر پل اس کے لیے یکسو ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کی عطا ہے، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، ہم مومن ہیں۔ ایسے کتنے ٹیلنٹڈ اور ذہین بندے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، سب کچھ ہے، جھولی میں ایمان نہیں۔ اور یہاں آپ ذرا اپنی شخصیت کو دیکھیں تو صحیح، آپ کے پاس ہے کیا؟ پروردگار کی عطا ہے، اس نے آپ کو مجھے ایمان عطا کیا۔ چنانچہ
اپنی تربیت کے سلسلے میں بندہ کوششیں کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، راہوں سے گزرتا ہے، لیکن ایک بہت کمزور پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی تربیت کے لیے یکسو نہیں ہوتا، اپنی تربیت کے لیے یکسو نہیں ہوتا۔ چنانچہ بڑی تعداد ہے جن کے ذہنوں میں یہ بات گردش کرتی ہے اور وہ اس پر جمے رہتے ہیں کہ صاحب ذرا جماعت میں وقت لگائیے، ذرا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیے، ذرا وعظ سن لیجئے، ذرا کوئی دینی کتاب پڑھ لیجئے، اور وہ بس اسی پر بس کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو گئی تربیت۔ چنانچہ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے دہائیاں گزاری ہوں گی بزرگوں کی خدمت میں، اور ان کے اندر کا باطل جب باہر آتا ہے تو لگتا ہے یہ انسانوں کی دنیا میں ہے کیوں۔ بہت لوگ ملیں گے، وہ چاہ کر اپنے اندر سے بدگمانی نہیں نکال سکے، وہ چاہ کر اپنے اندر سے عناد نہیں نکال سکے، کبر ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، اور ان کا ظاہر ایسا کہ جناب شیطان سے اگر ان کی کہیں ملاقات ہو جائے تو وہ اتنا متاثر ہو ان کے ظاہر سے کہ بیعت کی گزارش کر بیٹھے کہ شیخ آپ کا ظاہر اتنا کہیے کہ مؤثر ہے، بس آپ مجھے ذرا اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو جاتا ہوں۔ ایسی وجاہت وہ رکھتے ہیں، ایسی شان و شوکت رکھتے ہیں، لمبی داڑھی ہے اور سب پورا بہت بارعب بندہ ہے، یعنی شیطانوں کی دنیا ان سے متاثر ہو جائے، وہ اتنے زیادہ اپنی شخصیت میں جاذب ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے اندر کو جب آپ دیکھیں گے اور ان کے اندر کی دنیا باہر آئے گی، جب آپ کی ان سے خلوت ہوگی، چونکہ جلوت کے جلوے تو بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتے نا، بندہ جب خلوت میں پہنچتا ہے پھر بات واضح ہوتی ہے، تو وہ انسان جب پورے طور پر کھل کے سامنے آتے ہیں تو ان کو انسان کہنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی ہوتی ہے کہ صاحب ہم تو حضرت سے ہمارا تعلق ہے اور ہم حضرت کے بہت قریبی ہیں، اور مزید یہ کہ میں نے فلاں شیخ کی خدمت میں اتنا لمبا وقت گزارا ہے اور مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، بہت ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ اور حقیقت میں ہمارے حضرت حاجی شکیل صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک بڑی عجیب بات وہ کہتے تھے کہ دینداری کے خول میں، دینداری کے لباس میں بے دین پھرتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ لباس دینداروں کا سا ہے، وجاہت دینداروں کی سی ہے، ظاہر دینداروں کا سا ہے، لیکن اندر کتنے بڑے جاہل اور بے دین ہیں یہ موقع موقع سے کھلتا ہے، اور وہ اس زوم میں جیتے ہیں کہ صاحب وہ دیندار ہیں۔ چنانچہ یہی لوگ ہیں معاشرے میں جن کی طرف نظر کر کے انگلی اٹھا کے لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی والوں سے معاملات نہ کرنا، ان دینداروں کے قریب نہ لگنا۔ وہ اس زوم میں جی رہے ہوتے ہیں، اس خام خیالی میں جی رہے ہوتے ہیں، جب کبھی ان کے سامنے مسائل آتے ہیں کہ بچوں کی شادی کرنی ہے تو ان کے اندر کا انسان باہر آتا ہے، اور وہ صاحب جہیز کی رسمیں، شادی کے نام پر بے راہ روی، نکاح کے نام پر جو خرافات معاشرے میں ہیں، وہ ان سب سے گزرتے ہیں، اور جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، بس ایک کہ جی کیا بتاؤں، بچے نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں مانتے، مجبوریاں تھیں، گر گیا تھا، کوئی معقول جواب ان کے پاس نہیں۔ سچ یہ کہ ان کے اندر کی جو دنیا تھی وہ پہلے سے خراب تھی، جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس واسطے مجھے اور آپ کو اپنی تربیت کے سلسلے میں حساس ہو جانا چاہیے، اور یاد رکھیے قرآن مجید نے اس سلسلے میں جو سبق ہمیں دیا ہے، جو درس قرآن ہمیں دے رہا ہے، وہ یہ ہے قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا جس نے باہتمام اپنا تزکیہ کیا۔ ایک جگہ کہا قد افلح من زکاہا، بے شک فلاح پا گیا جس نے مسلسل بتدریج کنٹینیو تدریج کے ساتھ اپنی شخصیت کا تزکیہ کیا۔
اصل میں یہ جو زندگی ہے نا، اس کو آپ بالکل ایسے سمجھیں جیسے گاڑی. زندگی کی گاڑی جو ہے، جیسے ہماری یہ اپنی گاڑیاں ہیں، یہ پیٹرول کے بغیر، تیل کے بغیر نہیں چلتی ہیں. ان کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، رکھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک اسی طرح زندگی کی گاڑی کو صحیح ٹریک پر چلانے کے لیے خود کو مینٹین کرنا ہے ذہنی طور پر. آپ اتنے زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں کہ آپ کے لیے یہ فیصلہ ناگزیر ہو جائے کہ اللہ ہم کیسے چل پائیں گے، تو بڑی مشکل گھڑی ہوگی. اس کے لیے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ خام خیالی ہے. دیکھیں، کتاب پڑھنا نافع ہے، محض کتاب پڑھنا نافع ہے، کافی نہیں. کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنا، استفادہ کرنا، یہ بھی نافع ہے، کافی نہیں ہے. وہ جملہ میں آگے عرض کروں گا اس کے بعد میں تربیت کے حوالے سے. اسی طرح آپ راہ خدا میں وقت لگائیں، سر ماتھے پر آپ کا وہ وقت لگانا نافع تو ہے، لیکن وہ پہلو جو ابھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا اس کے نہ ہوتے ہوئے، یعنی وہ اگر نہ ہو تو کافی نہیں. وہ یہ کہ آپ شیخ کی صحبت میں رہیں، معمولات پڑھیں، وظائف پڑھیں، جماعت میں جائیں، وعظ سنیں، درس و تدریس میں بیٹھیں، یہ سب کچھ کریں، لیکن اپنی تربیت کے لیے آپ یکسو ہو کر خود کو تیار نہ رکھیں تو ہرگز ہرگز یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کافی نہیں ہوں گی. نافعیت ان کی مسلم ہے. بھئی وعظ کا سننا نافع ہے، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، قرآن نے کہا ہے. راہ خدا میں وقت لگانا نافع ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا نافع ہے، لیکن یاد رکھیے اہل دل کی صحبت میں بیٹھنا بھی نافع ہو کر کافی اس وقت ہوگا جب آپ اپنے لیے خود تیار ہوں. اس کو اور آسان کیے دیتا ہوں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے لیے نہیں اٹھتے، سارا جہان آپ کے لیے اٹھے کوئی فائدہ نہیں. ایک بیمار بندہ ہے، کینسر کا پیشنٹ ہے یا کسی اور مہلک بیماری کا شکار ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بس جائے، رچ جائے، بس جائے کہ اب جان نہیں بچے گی. ساری دنیا مل کر کاؤنسلنگ کرے، اسے کھڑا نہیں کر سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ وہ خود میں موٹیویٹ نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہے. جس کو چلنا ہے جب وہ تیار نہیں ہے تو پھر بیساکھیاں کہاں تک ساتھ دیں گی؟ بیساکھیاں ہوئی نا، سہارے ہوئے نا دوسرے بندے، تو وہ اس کا ساتھ کہاں تک دیں گے؟ اور یاد رکھیں، اگر بندہ خود اٹھ جائے، میرا مسئلہ ہے، میں اٹھ گیا، اب کتنا ہی مشکل مسئلہ کیوں نہ ہو اسے سر کرنا آسان ہے. ہماری تربیت میں جو یہ کجی کے پہلو ہیں، ہم بہت لمبا گھوم کے آتے ہیں. چنانچہ بعضے لوگ آپ کو ملیں گے جو شیوخ بدلتے، شیخ نہیں، شیوخ بدلے ہوئے ہوتے ہیں. ایک نہیں، سینکڑوں شیخ انہوں نے بدلے ہوتے ہیں. یہاں شیخ کی خدمت میں رہے، سوچے یار ان کی دکان میں مال کمزور ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات کچھ ہو جائے. ایک صاحب کہنے لگے جی وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ نان بائی کو سینے سے لگایا تھا اور حالات بدل گئے تھے. ہم کہتے ہیں آپ کے سامنے صرف نان بائی کا سینے سے لگنا یہ ہے، نان بائی کی اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ بھی تو قابل ہے، وہ بھی تو محل غور ہے نا. وہ آپ پڑھیں تو صحیح، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نان بائی کے حالات پہلے کیسے تھے. آپ صرف وہ مرحلہ سامنے رکھتے ہیں کہ صاحب وہ نان بائی کو حضرت نے سینے سے لگایا. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا قصہ ہے وہ غالباً، یا باقی باللہ کا ہے، اللہ عالم، ان دو بزرگوں میں سے کسی کا ہے کہ وہ انہوں نے سینے سے لگایا اور وہ دوسرا بختیار کاکی تھا، انہی کا ہے بختیار کاکی کا، وہ دوسرا بختیار کاکی تھا. تو بھائی یہ بختیار کاکی بننا آپ کے لیے بھی آسان ہے، لیکن مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اٹھیں. چنانچہ پورے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے لیے اٹھتا ہے، اپنے لیے کوئی نہیں اٹھتا. اور میں اس کو بہت آسان کر کے کئی بار کہا کرتا ہوں گفتگو میں کہ باپ کی فکر ہے اولاد سنور جائے، اولاد کی فکر ہے باپ سنور جائے. بڑے چھوٹوں کو چاہتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو چاہتے ہیں.
عوام خواص کی کمیاں تلاش کرتی ہے، اور خواص کا جو ہے شکوہ یہ ہے کہ صاحب عوام خراب ہے، مرد عورتوں پر برستے ہیں، عورتیں مردوں کو خراب کہتی ہیں، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ شعبہائے زندگی مختلف ہیں، جہاں آپ دیکھیں جیسے آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ جو جس فیلڈ میں ہے وہ اپنے فیلڈ کا رونا روئے گا، اور دوسرے بندوں کو اس سلسلے میں قصوروار ٹھہرائے گا، اور خود کو وہ ایسے بچا کے صاف لے جائے گا جیسے اس میں کوئی کمی نہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کئی بار یہ بات کہتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ حضرت کہتے ہیں جتھوں کے جتھوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک بڑی بھیڑ بیٹھی ہے اور باتیں چل رہی ہیں، اور لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ صاحب بڑے نازک حالات ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، امت سنورنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور بس وہ تبصروں کی حد تک رہتے ہیں۔ اٹھتے ہوئے ایک بندہ یہ فیصلہ لے کر نہیں اٹھتا کہ چلے آج کے بعد میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا، نہیں اٹھتا، بس وہ دوسرے بندے اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ محنت ہی اصل میں دوسروں کے لیے ہو رہی ہے، ٹارگٹ دوسرے لوگ ہیں، اپنی ذات ٹارگٹ ہوتی تو پتہ نہیں اب تک کیا کیا ہو گیا ہوتا۔ تو اپنی تربیت کو آسان بنانے کے لیے آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں آپ کے اپنے قوت فیصلے کو بڑا دخل ہے۔ مثلا تسبیح نہیں ہو رہی ہے، اکثر سالکین بیٹھے ہیں تو عرض کر رہا ہوں تسبیح نہیں ہو رہی ہے، تو اب اس پر ایک سوال تو یہ کہ ذرا سبق کچھ کم کر دیں، آپ نے وہ 5 تسبیح دی ہوئی ہیں نہیں پڑھی جا رہی، 5 تسبیح نہیں پڑھی جا رہی۔ سوچیں آپ، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وقت کا فرید بنا دیا جائے، بنا دیا جائے، چاہت ہی یہی ہے، بننے کی چاہت نہیں ہے، کچھ بنا دے، کوئی ایسی ٹیبلیٹ ہو جس کو پانی میں ڈالا جائے، وہ گھل جائے اور ہم بھٹی کی طرح اس کو پی لیں، اور اندر سے پھر تمام تر برائیوں کے جراثیم باہر آئیں اور کچھ دنوں میں شیخ وقت ہو جائے۔ ایک مرض تھا جو خواص میں پایا جاتا تھا، اب وہ مرض عوام میں پایا جانے لگا ہے، تصوف کی دنیا میں۔ جانتے ہیں کیا؟ خواص میں پایا جاتا تھا خلافت کا مرض، مولویوں میں تھی، خواص کے مجمع میں اہل علم میں ہوتی تھی، یا سالکین میں اوپر کی سطح کے جو لوگ ہوتے ان میں یہ مرض ہوتا تھا کہ صاحب کسی شیخ سے بیعت ہو اور جلدی سے خلافت مل جائے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مولوی صاحب پہنچے، اور انہوں نے کہا جا کر کے کہ وہ رات میرے خواب میں جناب رسول اللہ آئے تھے، اور انہوں نے کہا جاؤ زکریا سے خلافت لے لو۔ سوچیں آپ، غور کریں کہاں لا کے مارتا ہے شیطان۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب اس زمانے میں وہ برکت العصر کی حیثیت سے متعارف تھے، شیخ وقت تھے، کہا جاؤ زکریا سے خلافت لے لو، جناب رسول اللہ خواب میں آئے۔ شیخ بڑے مدبر تھے، بہت دور تک دیکھتے تھے، یعنی ان کا تدبر بڑوں کے یہاں تسلیم تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی ان کے یہاں چل کے جاتا تھا، اتنا بڑا آدمی۔ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا آپ کے خواب میں آئے تھے نا کہ جاؤ زکریا سے خلافت لے لو؟ کہ جی ہاں۔ کہ ہمارے خواب میں آ کے جب کہیں گے کہ دے دو تو ہم دے دیں گے۔ یہ مرض خواص کا تھا، اب یہ مرض عوام میں پایا جانے لگا۔ وہ افراد جو چند مہینوں یا چند سال کسی شیخ کی صحبت میں رہ لیتے ہیں، قرب مل جاتا ہے، معمولات کی پابندی کچھ دن ہو جاتی ہے، ان کا ظاہری حلیہ تبدیل ہو جاتا ہے، ان کے اپنے من کی دنیا اس طرح آباد ہونے لگتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو حلقہ، جو افراد، جو کہیے کہ یہ پورے سب آشیانے شیخ کے بنے ہوئے ہیں، ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے تو کتنا اچھا۔ اندر کے امراض ہیں، پائے جاتے ہیں لوگوں میں، لوگ دبے الفاظ میں اظہار کر جاتے ہیں مشائخ کے یہاں اس کا۔ چنانچہ وہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، ان کا ایک مرید تھا، وہ بزرگ بھی موجود ہے، وہ مرید بھی موجود ہے، مراد بھی ہے مرید بھی ہے۔ تو مرید نے ایک لمبا وقت مراد کی خدمت میں گزارا، اور ظاہری وجاہت پہلے سے اس کی تھی، ویسی ٹھیک ٹھاک لگتا تھا۔
کچھ دن رہنے کے بعد میں اس نے سوچا جتنے لوگ آتے ہیں حضرت کی خدمت میں بہت ساروں کو تو داڑھی بھی نہیں ہے اور بہت ساروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا وہ سلسلہ نقشبندیہ میں اسباق ہے کہ بھئی اتنے اسباق کی آپ کو تکمیل کرنی ہے، حالانکہ وہ اسباق کی تکمیل بخشش کی ضمانت نہیں ہے. ایسی خلافت کوئی ضمانت نہیں ہے کہ بندہ صاحب یہ جنتی ہے، بلکہ خلافت تو ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے. اور ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تو اس کو مزید کلیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلافت کئی بار آدمی کے تحفظ کے لیے دی جاتی ہے. شیخ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ بہک سکتا ہے اور امت کے لیے فتنہ بنے گا، اٹھا کے خلافت دے دیتے ہیں. اس کے فتنے سے امت بھی محفوظ رہے گی اور اس بوجھ کی وجہ سے یہ ذرا ٹریک پر رہے گا، آؤٹ آف ٹریک نہیں ہوگا. اور دنیا سمجھتی کہ خلافت ہے ان کو. ارے بھائی اس سے بڑی خلافت تو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یوں تو آپ سب سے بڑی ذات یعنی اللہ کی خلیفہ ہے زمین پر آنے سے پہلے. اس نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے، اس کی خلیفہ ہے. تو اگر محض خلافت ہی کو آپ بنیاد اور مقصود سمجھ رہے ہیں تو اس اعتبار سے تو آپ پروردگار کے خلیفہ ہیں. وہ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الادب، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے استاد تھے، ادب کے مفتی مظفر صاحب کے بھائی تھے. ان سے کسی نے پوچھ لیا، بہت سیدھے نپے تلے جواب حضرت کے ہوتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کس کے خلیفہ؟ کہا میں اللہ کا خلیفہ ہوں. اب اللہ سے بڑا لاؤ کون لاؤ گے؟ سارے شیخ، سارے بزرگ، سارے حضرت لے جا سکتے ہو اوپر؟ نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. تو حضرت نے براہ راست کہا بھائی میں تو اللہ کا خلیفہ ہوں، اس میں شک کوئی نہیں ہے. اللہ کی خلیفہ ہیں، پوری جمی انسانیت کس کی نائب ہے؟ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا. بہرکیف یہ کہ یہ جو مرض انسان میں پیدا ہوتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں خواص کا مرض تھا، عوام میں پایا جانے لگا. اور اب چونکہ یہ بیت و ارادت کا سلسلہ پھیل رہا ہے، مشائخ نکلے ہیں اور کہیے کہ خانقاہوں کا سلسلہ دراز تر ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ اس کو مزید وسعتیں عطا کرے. لوگ آ رہے ہیں شیوخ کے یہاں مشائخ کی خدمت میں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، قلب کا تصفیہ کرتے ہیں، یہ سب چل رہا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ امراض بھی پنپ رہے ہیں. اور جن کے معمولات پورے ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان میں ایک خاص مرض پایا جانے لگتا ہے، خاص کیفیت کے ساتھ. جب کبھی ان سے کوئی بات کرتا ہے کہ آپ کے معمولات حضرت نے بتا رکھے، ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ کے ہو نہیں پاتے. بھائی کیا کرو گے، کیسے چلو گے، برباد ہو جاؤ گے، 4 تسبیح نہیں پڑھ سکتے. اپنے معمولات کے ساتھ ساتھ اس بندے کو جہنم میں دھکیلنے پہ لگا ہے. چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے محرم الحرام کا، عاشورہ کا روزہ ہے، ربیع الاول میں روزہ ہے، یہ اس طرح کے جو نفلی روزے ہوتے ہیں نا، تو نفلی روزہ رکھنے والوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے خصوصاً عاشورہ میں کہ وہ اگر کسی کو، ان کا یہ روزہ رمضان کے روزوں سے زیادہ پابندی سے ادا ہوتا ہے. وہ اس دن کسی کو بغیر بھائی روزے سے نہیں ہو، آپ روزے سے نہیں ہیں. اب وہ آدمی کچھ دیر کے لیے سمجھنے لگتا ہے شاید میں نے کفر کر لیا، اور یہ ان کے اس روزے کا اثر ہوتا ہے جس روزے کو انہوں نے رمضان سے زیادہ اہمیت دی ہوئی ہوتی ہے. وہ آگے سے جواب، بھائی آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ تعجب ہے. چنانچہ بہت سے مریض جو بیچارے شوگر کے مریض ہیں یا کسی اور مرض کا شکار ہیں، وہ اس دن جان بوجھ کر گھر سے باہر نہیں نکلتے. کسی کے یہاں جائیں گے تو بتانا پڑے گا روزہ نہیں ہے. اور وہاں اگر کسی ایسے شیخ نے دیکھ لیا جو حضرت صائم ہیں تو پھر جو حالات برپا ہوں گے. چنانچہ وہ مرض جو صدیوں پہلے امت میں علمی مراکز میں پایا جاتا تھا، علوم دینیہ کے مراکز، بخارا، سمرقند، تاشقند، نیشاپور، بصرہ، کوفہ، مصر، یہ وہ زمینیں ہیں جہاں علوم دینیہ کے چشمے جہاں سے اللہ نے جاری کیے ہیں. اور ایک سے بڑھ کر ایک محدث، ایک سے بڑھ کر ایک فقیہ، ایک سے بڑھ کر ایک مفسر، اور اہل اللہ کی دنیا کے صف اول کے لوگ جہاں پائے گئے.
اس زمانے میں جو امراض امت میں پائے گئے، جو مرض اس زمانے میں لوگوں میں لگے تھے، وہ مرض اس وقت امت میں کثرت سے پائے جا رہے ہیں۔ مستحب پر اتنی شدت کہ اس کے چکر میں فرض بھول جاتے ہیں۔ کسی بھی امر مستحب پر اتنی شدت کہ اس کے چکر میں بندہ فرض بھول جاتا ہے، ختم۔ چنانچہ حضرت کی صحبت میں بیٹھنا ہے، موبائل کی گھنٹی بند کی، گھر سے بغیر بتایا ہے، حضرت کی صحبت میں جا رہے ہیں نا، تو وہاں سے تو بالکل ایک دم بخشے بخشائے لوٹیں گے۔ اعلان ہوگا جب اٹھیں گے، اٹھ جاؤ بخشے بخشائے، ادھر بوڑھی ماں گھر انتظار کر رہی ہے، ماں کو بغیر بتائے آ کے بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھے کوئی، ماں باپ کو ناراض کر کے شیخ کی صحبت سے فیوز و برکات حاصل ہو سکتے ہیں؟ آپ راہ کا تعین غلط کر رہے ہیں، آپ نے چلن غلط اختیار کیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی اصلاح کے راستے آسان ہیں؟ حضرت کا کام کرنا ضروری سمجھتے ہیں، والدین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ حضرت اصل میں بتا دیں گے تو ماں باپ غصہ ہوں گے، تو پھر حضرت کو صاف کہہ دو۔ اب نتیجے میں یہ بندہ دو کشتیوں میں سوار ہے، ایک طرف ماں باپ کو بھی بچاتا ہے، ایک طرف حضرت کو بھی بچاتا ہے۔ سچائی یہ دونوں کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کو سامنے نہیں رکھتا۔ اساتذہ کے لیے، ماں باپ کے لیے، مشائخ کے لیے، دوستوں کے لیے بہت اچھے اچھے لوگ مجلس میں صحبت شیخ میں بیٹھ کر یہ حرکت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ کہاں 2 منٹ میں آیا، پتا ہے جائے گا نہیں، اٹھ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ وہاں بیٹھ کر، اور جانتے ہیں کیوں آیا ہے؟ یار حضرت کے پاس چل رہے ہیں، بھائی کچھ لے کے ہی آئیں گے، خالی تو آتے نہیں وہاں سے، یہ لے کے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان بندوں کا یہ چہرہ جب باہر آتا ہے مارکیٹ میں، معاشرے میں یہ لوگ نکلتے ہیں، اب لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے مشائخ کو نشانہ بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھو وہاں بیٹھتے ہیں، کردار دیکھو، گفتار دیکھو، قال دیکھو، حال دیکھو، عمل دیکھو۔ 2 منٹ کوئی معمول نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اتنی آسانی سے آپ نے جھوٹ بول دیا۔ اور پھر یہ بندہ اتنا ڈیرنگ پر اتر آتا ہے چونکہ شیخ کے سامنے کر چکا ہے، اب تو کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ چنانچہ کئی بار سمجھتے ہیں کہ شیخ کی، مشائخ کی مجبوری ہے، ہم اگر ہم نہیں ہوں گے تو ان کا کام کون کرے گا؟ یہ ہر جگہ کی کیفیت ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ ہم نہیں ہوں گے تو میں تو حضرت کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ اب یہاں سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں، جو نگیٹیوٹی پنپتی ہے، وہ آپ کو آپ کی تربیت کے اس پہلو سے کہیے کہ پورے طور پر ہٹا دیتی ہے جہاں آپ کو ایک صحیح سمت مل سکتی تھی۔ اس لیے اپنی تربیت کے لیے حساس ہو جائیے، یکسو ہو جائیے، اور خود کے لیے خود اٹھیے۔ آپ نہیں اٹھیں گے تو کوئی دوسرا 1000 کوششوں کے ساتھ آپ کو نہیں اٹھا سکے گا۔ اور وہ جو ہے نا، ایک بات ہے کہ جی وہ مالک بن دینار کو اللہ نے شراب خانے سے اٹھایا اور راتوں رات بنا دیا۔ ہاں یہ ممکن ہے، ایسا ہوا بھی ہے۔ فضیل بن عیاض کو رات میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ زنی سے توبہ کی توفیق عطا کی اور پھر وہ کیا بن گئے۔ ہاں یہ ممکن ہے، لیکن یاد رکھیے یہ عادت اللہ نہیں ہے، یہ سنت اللہ نہیں ہے، یہ قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرماتے ہیں، یہ ہوتا ہے، سنت یہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں کی خدمت میں جاتے ہیں اور ایڑیاں رگڑتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، مصائب اٹھاتے ہیں، اور جناب من خود کو وہ اس میں تربیت کی بھٹی میں جھونکتے ہیں، مربی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، تب جا کے وہ بنتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی یوں ہی کوئی بڑا نہیں بنتا، بڑا بننے کے لیے بڑے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں، یوں ہی بڑا بنتا ہے کوئی؟ اس لیے میرے بھائی اپنی تربیت کے سلسلے میں حساس ہوں،
اور بنیادی طور پر یعنی تربیت کے لیے جو بنیادی عمل ہے، اور جیسے قرآن مجید ایک جگہ اعلان کر رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، قرآن کہہ رہا ہے دوڑو. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہو وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، اللہ کا قرب ان کو میسر آئے، جنت کی راہیں ان کی آسان ہو سکے، برائیوں سے پورے طور پر وہ باز رہ سکے، شریعت کا علم اٹھا کر ایک امین انسان کی حیثیت سے وہ معاشرے میں اپنے وجود کو ظاہر کرے. یہ سب کرنے کے کام ہیں. دوڑیں اللہ کی طرف. اس کے لیے بنیادی طور پر جو قدم ہے یعنی تربیت کی راہ میں پہلا قدم یہ ہے کہ آپ یکسو ہو جائیں، سارے جہان سے ہٹ جائیں، کٹ جائیں، سارا جہان ایک طرف. مجھے یہ طے کرنا ہے میں کہاں کھڑا ہوں. میں اپنی ذات کے سلسلے میں جب تک یکسو نہیں ہوں گا اس وقت تک میری تربیت کی راہیں آسان نہیں ہوں. جب تک میں اس میں لگا رہوں گا کہ فلاں کی حالت کیسی ہے، کون کہاں تک پہنچ رہا ہے، اس وقت تک سب کے مسائل بنیں گے لیکن میرا مسئلہ نہیں بنے. اس لیے اپنی تربیت کے سلسلے میں حساس ہوں، اور تربیت کی دنیا میں پہلا قدم یہ ہے کہ آپ یکسو ہو جائیں اپنی ذات کو لے کر. میاں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. ایک طرف ہو، یہ اچھا نہیں ہے بندہ آدھا تیتر ہو آدھا بٹیر ہو، نہیں اچھا. کچھ فیصلے کیجئے، قوت فیصلہ اللہ سے مانگیے. اور اس گنہگار کا وہ جملہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھا، آپ اپنے لیے نہیں اٹھیں گے، کوئی آپ کے لیے نہیں اٹھے گا. آپ اپنے لیے اٹھ گئے اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اپنی تربیت کے سلسلے میں آگے بڑھنا ہے اور اپنے آپ کو ایک صالح ڈگر دینی ہے، تو ساری دنیا آپ کو بہکانے پر آ جائے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چنانچہ قرآن نے اس منظر نامے کو پیش کیا ایک جگہ، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اس کا دوسرا منظر نامہ آپ ذہن میں رکھیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. قرآن دوسری ہدایت پیش کر رہا، تم ہدایت پر ہونا تو ساری دنیا مل کر آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. آپ نے ایک ویژن قائم کیا، آپ نے ایک نظریہ قائم کیا. آج کل تو لوگوں کی مریدی نہیں ٹکتی ہے، ایسے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں لوگ. یوں ہی کسی نے آگا تمہارے حضرت یوں، ہاں ختم، کچھ نہیں بچا. گزشتہ مجلس میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا، میں پھر دو ٹوکرز کر رہا ہوں، اپنے مشائخ سے بدگمان نہ ہونا، اور جو مجھ سے منسلک ہے ان کے لیے براہ راست کہہ رہا ہوں، شیخ چھوڑ دو، کسی دوسرے شیخ کا انتخاب کر لو، یہ زیادہ مفید ہوگا. اگر بدگمان رہو گے ایک قدم اس دنیا میں نہیں چل سکو. اور یہاں اتنا مضبوط اور اتنی پختگی چاہیے ہوتی ہے، ٹچ سے مس نہ ہو بندہ. اصل میں پانی یہی مرا ہے، اور میں بالکل گراؤنڈ لیول کی زندگی سے لے کے اوپر تک عرض کر رہا ہوں. امام کا تال میل اس کا جوڑ مقتدی سے ہے، استاذ کا شاگرد سے ہے، اولاد کا ماں باپ سے ہے، اور چھوٹوں کا بڑوں سے ہے، بیوی کا شوہر سے ہے، اور جناب من کہیے کہ ادھر مریدین کا اپنے مشائخ سے ہے. جہاں جہاں آپ دیکھیں تو وہاں پانی یہی مرا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو نظر انداز کیا اور ان پر نظر رکھی، ان کے پل پل کو دیکھا اور خود کے ایام بھی فراموش کر دیے. تو نتیجہ یہ نکلا جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے رہ گئے. وہ ہوا یوں تھا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جس زمانے میں نظام الدین میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب کا دور تھا، تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی روانگی کی بات کرنے والے، حضرت مولانا ہی واپسی کی بات کرنے والے، حضرت مولانا ہی کارگزاری لینے والے، حضرت مولانا ہی صبح کی بات کرنے والے، اور حضرت مولانا ہی مغرب کا بیان کرنے والے. یعنی وہ سارے مولانا کے متعلق یہ بات مورخین نے لکھی ہے کہ صاحب وہ 15 16 18 گھنٹے، بعضوں نے 20 بھی شمار کیے
کہ اتنے دن بھر میں اتنے گھنٹے ان کے بیان میں گزر جاتے تھے، چونکہ پورے نظام الدین کا جو اعمال کی دنیا کا ایک سرکل ہے وہ سب انہی کو دیکھنا ہوتا تھا. وقت کے شیخ وہی تھے. اس وقت ایک جماعت وقت لگا کے آئی، اس میں ایک امیر صاحب تھے، اوور کانفیڈنٹ کا شکار تھے، نکلے تھے پوری جماعت کی اصلاح کے لیے. میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. واپس جب آئے تو حضرت کے یہاں کارگزاری کا عمل شروع ہو چکا. حضرت نے پوچھا یہ جماعت فلاں جگہ گئی تھی، کون ہے ذمہ دار؟ ذمہ دار کھڑے ہوئے. حضرت نے فرمایا کیا کر کے آئے ہو؟ کہا حضرت وہ کئی جگہ مسجد وار جماعت نہیں تھی، وہاں ساتھیوں کی تشکیل کی، مسجد وار جماعت قائم کی. ماشاء اللہ بہت اچھا. اور اتنی جماعتیں سہ روزہ نکالی، اور اتنی جماعتیں جو ہے چلے کی نکالی، اور اتنی جماعتیں چارواں کی نکالی. فرمایا تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ کتنی دعائیں یاد کی، کتنی سنتیں یاد کی جو اس چلے سے پہلے آپ کو یاد نہیں تھی، اس چلے میں آپ نے یاد کی. اور کتنی دعائیں جو اس سے پہلے آپ کو یاد نہیں تھی اور اس چلے میں آپ نے یاد کی. اور شریعت کا وہ ضروری علم جو اس سے پہلے آپ کو نہیں آتا تھا، اور قرآن کا وہ ضروری علم جو اس سے پہلے قرآن کا حصہ آپ کو یاد نہیں تھا، وہ آپ نے اسے اللہ کے راستے میں 40 دن میں محفوظ کیا. امیر صاحب نے اس پیٹرن پر محنت کی ہوتی اپنے وجود پر تو بات بتاتے. اور یہاں ان کی بات نہیں، یہاں میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. اصل میں خود کو فراموش کر کے چراغ جلاتے ہیں نا ہم لوگ، اور پھر یوں کہتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہو اجالا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں دکھ رہا. آپ کو دکھے کیسے؟ آپ نے اپنی ذات کو فراموش کر کے روشنی جلائی ہے میاں. آپ تو اس قول کا مصداق ہیں، چراغ تلے اندھیرا ہے. اور بڑی تعداد ہے، اور ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں. مدارس کی دنیا میں لے لو، مکاتب کی دنیا میں لے لو، خانقاہ کی دنیا میں لے لو، اور جماعت کی دنیا میں لے لو، جمعیت کی دنیا میں لے لو، سوشل ورکرز جتنے ہوتے ہو، کار خیر انجام دینے والے جتنے شعبہ شرح ہو سکتے ہیں، ان سب میں آپ لے لو، آپ کو اس نوع کے افراد مل جائیں گے. کسی ایک شعبے کی خصوصیت نہیں ہے، آپ کو افراد مل جائیں گے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں، خود کو نکال لیتے ہیں، اور باقی ساری دنیا خراب ہے. جیسے وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، ان کی طبیعت خراب تھی، ایک صاحب بیٹھے عیادت کرنے آئے اور جا ہی نہیں رہے. بیٹھے، حضرت نے فرمایا، اشارے دیے، کہا. اب ظاہر بات ہے صراحت کے ساتھ تھوڑا ہی کہا جائے گا جاؤ بھائی چلے جاؤ. ہم جیسا آج کل کا بیکار آدمی ہو تو کہہ بھی دیتا ہے. وہ بڑے ظرف کے لوگ تھے. ادھر حضرت مریض ہے، بیمار ہے، ادھر صاحب بیٹھے ہیں. عیادت کرنے نہیں آتے لوگ، بخشوانے آتے ہیں. اسی مجلس میں جنت پہنچائیں گے. کہاں آتا ہے کوئی عیادت کرنے؟ میں نے شاید آپ کو سنایا ہو، میں ایک مرتبہ ہمارے یہاں محلے میں ایک صاحب کو کینسر ہو گیا تھا. ایک حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ غریب رحمت کرے ان کو، ان کے ساتھ چلے گئے ہم لوگ. ہم نے کہا کہ ذرا ان کو دیکھ آتے ہیں، سنا ڈاکٹر نے کینسر بتا دیا ہے. کینسر؟ میں نے کہا ہاں جی چلو امام صاحب جانا چاہیے، 70,000 فرشتے دعا کریں گے. ایسے نہیں کرتے 70,000 فرشتے دعا. عیادت کو آداب عیادت بجا لاتے ہوئے شرع کی روشنی میں عیادت کی گئی ہو تو 70,000 فرشتے دعا کریں گے. آپ تو کام کھو کے آتے ہو، وہ 70,000 فرشتے الٹی لعنت بھیجتے ہیں مریض کو نقصان پہنچانے کے نتیجے میں. کہنے لگے چلے، آ گئے، بیٹھے. کینسر ہو گیا؟ کون صاحب نے بتایا مجھے تو. اب وہ مریض، اس کے گھر والوں نے پتہ نہیں بتایا تھا کہ نہیں بتایا. کون سا ہوا؟ تو کسی نے کہا مجلس میں وہ بلڈ ہو گیا. اس میں نہ بچتے لوگ، اس کا مرنا طے ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. یہ ہے میری آپ کی عیادت کا طریقہ. میں سنا شوگر ہو گیا، حالانکہ شوگر کامن ہے اس وقت، ہر تیسرا بندہ اس کا پیشنٹ ہے. شوگر ہو گیا، وہ بھائی حفاظت کرنا یار، بہت جلدی ہو گیا تمہیں تو، بچے بھی چھوٹے چھوٹے بھی تو پورا کھیل سما. ٹی بی، کسی زمانے میں ٹی بی ہوا کرتے تھے، ایک خوف تھا، ہراس کا ماحول ہو جاتا تھا ٹی بی کا نام سن کے.
آج ٹی بی جو ہے وہ بالکل ایک دم نارمل بیماری ہے، پائی جاتی ہے، علاج موجود ہیں، بندے ٹھیک ہو رہے ہیں، ٹرانسپلانٹ کرائے ہوئے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں بھائی، ڈائلسس پر چلنے ہوئے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کسی نے کہا، حوصلہ تو دیتے ہی نہیں لوگ، کسی نے کہا ٹی بی ہوگی، کون سی ہے، اس کی تو شکلیں بہت ہیں، بہت ڈیفیکلٹ کیس ہے امام صاحب۔ اچھا امام صاحب کو، عالم صاحب کو، شیخ صاحب کو، مدرسے کے مولانا کو اس انداز پر مخاطب کرتے ہیں کہ یہ جس دنیا سے آتے ہیں وہاں کچھ معلومات کسی طرح کی نہیں ہوتی۔ حضرت آپ کو نہ پتا؟ ہاں بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، سب آپ ہی کو پتا ہے، اس کے نتائج ہے کہ پھر آپ کو کچھ نہیں پتا۔ بہرکیف یہ کہ یہ یہاں بنیادی طور پر پانی مر رہا ہے، اس لیے اپنی تربیت کے لیے حساس ہوں اور خود کو اٹھائیں، خود اٹھیں، اپنی ذات میں استقامت اللہ سے مانگیں اور اس درجے پختہ ہو کہ آپ نے یہ طے کیا کہ مجھے معمولات پورے کرنے ہیں، زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو جائیں، آپ کے معمولات نہیں چھوٹنے چاہیے۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، مطلب کرنی ہے، اور آپ اپنے وجود کو شریعت کی راہ پر لاتے ہیں اور گناہوں سے بچاتے ہیں، مطلب بچاتے ہیں، اور ساری دنیا آپ کو دھکیلنا چاہے آپ ادھر سے ادھر نہ۔ یہ ہے یکسوئی کے ساتھ آپ یہ فیصلہ لیں، یہ ڈیسیزن لیں، اور اس کے بعد اب آپ صحبت شیخ کو اپنے لیے لازم سمجھیں، اب آپ اللہ کے راستے میں جانے کو اپنے لیے ضروری قرار دیں، اب آپ علماء کی خدمت میں بیٹھ کر مسائل سیکھنا ان سے ضروری سمجھیں، اب آپ علماء کے وعظ اور ان کے دروس سننے کو اپنے لیے جو ہے تربیت کے لیے ضروری سمجھیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نافع بھی ہوں گی اور کافی بھی ہوں گی، لیکن چونکہ آپ تیار نہیں ہیں تو پھر تو وہ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ جس کا موبائل آپ اٹھائیں فولڈرز بنے ہوئے ہیں، یہ فلاں بزرگ کے بیان کا فولڈر ہے، یہ فلاں فلاں، اتنا لوگ سنتے ہیں، مجھے کئی بار تعجب ہونے لگتا ہے کہ کتنا سنتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے کئی مرتبہ، ان کے علاقے میں بڑا ہندراؤ میں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ہر ملاقات پہ مجھے اتنے بزرگوں کے بیانات بتا دیتے ہیں، اور ان کی میموری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اگرچہ بڑی عمر کے ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں کو سن رہا تھا، انہوں نے یہ بات کہی ہے، فلاں کو سن رہا تھا، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا آپ نے پڑھا کب تھا؟ آپ نے پڑھا کب تھا؟ تو انہوں نے بہت شرافت، سچائی، دیانت کے ساتھ جواب دیا کہ مولانا پڑھے ہوئے تو یہ یاد ہی نہیں پڑتا کہ کب پڑھا تھا۔ اب جو معاشرہ سننے کا اتنا عادی ہو جائے، آپ یقین مانیں وہ عمل کی دنیا میں نہیں آ سکتا اور پختگی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ آپ کی خدمت میں گہار لگا رہا ہوں، پڑھنے کا مزاج بنائیے، سننے کا نہیں۔ سن کے اتنا سن ہو چکے ہیں کہ بس وہ سننا سننے کی حد تک رہتا ہے، اور اس ذرا سے فاصلے سے، یعنی کانوں کی سماعت تک تو بات پہنچتی ہے، قلب کی دنیا تک وہ بات نہیں پہنچتی۔ اس لیے پڑھنے کا مزاج بنائیے، مطالعہ کیجیے۔ مطالعے کے لیے پھر جو ہے جو علم آپ کو درکار ہے اس کی زبان سیکھیے۔ حضرت بڑا جی چاہتا ہے، بڑا جی چاہتا ہے ہماری بھی سمجھ میں آوے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہندی میں ملے گا یہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے۔ کوئی بھی کتاب کسی کو پیش کرو ہندی میں ہے، اچھے کاندو پیش ہو رہے ہو یار، کوئی طریقہ ہے یہ؟ یعنی ملک ہندوستان کی زبان ہندی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، آپ کی زبان ہندی ہے، مذہبی لحاظ سے آپ کو ہندی پر اتنا پریشر ڈالنا چاہیے، اور ہندی کے بھی نہیں ہے یہ اصل میں وہ زبان چاہتے ہیں جو روز مرہ گھر کی زبان ہے، اس میں ان کو دین دو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے تو پھر دو چار ایسی نئے علماء تیار کرنے پڑیں گے جو آپ کی گھریلو لینگویج کو سمجھیں اور اس میں آپ کو دین دیں۔ اردو بکس پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں بھائی، اردو کے اخبار ردی میں کباڑی لیے پھرتا ہے، کتابیں لیے پھرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یہیں رہتے ہیں گوتم پوری میں، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بلایا کہ کچھ اردو کی کتابیں آئی ہیں، وہ لاٹ اٹھاتے ہیں، پروفیشنل کباڑی ہیں وہ، تو انہوں نے بلایا کہ بہت سی کتابیں آئی ہیں، میں نے دیکھا بہت قیمتی قیمتی کتابیں تھیں، جو کباڑے میں کتابیں بیچ رہا ہے۔ جو معاشرہ کتابیں بیچتا ہو
وہ معاشرہ خود کو کب بیچ ڈالے گا کیا امید کی جا سکتی ہے؟ چنانچہ آپ دیکھیں سب کچھ تو بیچ دیا ہم نے، بچا کیا؟ کچھ ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے بصد احترام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنی تربیت کے لیے خود اٹھیے، یکسو ہو کر ڈیسیزن لیجئے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا کہ جی وہ معمولات پورے نہیں ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت مصروفیت بہت ہے، یہ نہ بھولیں جس نے مصروفیت آپ کو عطا کی ہے وہ کئی بار بندے کو اتنا فارغ کر دیتا ہے کہ پھر مصروفیت ڈھونڈنے نہیں ملتی ہے۔ بہت لوگ ہیں ایسے بڑے ڈینگے مارتے تھے، بڑے بول بولتے تھے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ایسا فارغ خدا نے ان کو کیا ہے، اب وہ مسجد میں صف اول میں مؤذن کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، مؤذن دعائیں مانگتا ہے خدا اسے کسی طرح باہر بھیج دے۔ حالات کا جائزہ لیں آپ، اس لیے یکسو ہو جائیں، قوت فیصلہ لیں، اللہ سے استقامت مانگیں اور اپنے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ شکوہ کر دیتے ہیں، صبح بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خود ساختہ ضرورتیں بہت ہو گئی ہیں۔ میں بھی انہی میں ہوں، آپ بھی انہی میں ہیں، میری آپ کی اپنی تیار کردہ ضرورتیں، ضرورت کے معنی میں جو ضرورت ہے آج بھی اللہ اپنے بندوں کی پوری کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا۔ وہ جو خود ساختہ ضرورت ہے نا، کسی کو 1.5 GB ڈیٹا مل رہا ہے، یار یہ انلمٹ ہو جاتا کتنا اچھا تھا، پر تیرے بھائی کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کسی کی وائی فائی لگ گئی، ہمارے یہاں بھی وائی فائی ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ اب یہ خود ساختہ ہے، بڑھو آگے، کہاں تک بڑھیں گے آپ؟ اس کو تلاش کرتے کرتے آپ کو ویلکم پہنچ جانا ہے، اور ویلکم انٹری کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں، سب ختم ہے نا۔ یعنی اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں آپ پہنچ جائیں گے قبر تک، اور ہاتھ آپ کو کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مشائخ کی صحبت، اہل اللہ کا طریق، اور کہیے کہ راہ خدا کا سفر، علماء کی مجالس اور بزرگان دین کا قرب، یہ سارا بیک گراؤنڈ اپنے لیے تیار رکھیے، مگر کمر کس لیجیے، خود کو موٹیویٹ کیجئے، اپنے لیے خود کھڑے رہیے۔ اگر آپ اپنی ذات کے لیے کھڑے نہیں ہیں پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کھڑا نہیں کر سکتی۔ بس یہ اتنا سا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنا تھا۔ تربیت کی راہ میں یہ پہلا قدم ہے، اگر آپ اس قدم پر جم جاتے ہیں اور آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے اپنے وجود کو سمیٹنا ہے، اپنی ذات کو بنانا ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، پروردگار کے اچھے بندوں میں شامل ہونا ہے، اور اس کے لیے جو جتن مجھے کرنے پڑیں گے میں کروں گا، اس کے لیے جو مشکلات مجھے اٹھانی پڑیں گی میں اٹھاؤں گا، لیکن اپنے آپ کو بناؤں گا، تو پھر نتیجے میں اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، اور اتنی آسانیاں ہوتی ہیں کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بیک گراؤنڈ تیار کرتے ہیں، ایسی زمین ہموار کرتے ہیں کہ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف، شیطانی تمام تر طاقتیں، گویا آپ یوں کہہ دیں کہ ذلت کے نقشوں میں وہ عزتیں چھپی ہوتی ہیں کہ آدمی تصور میں نہیں سوچ سکتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس لیے اٹھیے، اپنی ذات کے لیے اٹھیے اور پختگی کے ساتھ اٹھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یکسو ہو کر اپنی تربیت کے لیے استقامت کے ساتھ جمنے کی، استقامت کے ساتھ اقدام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب